یہ سننے سے پہلے اپنے ذہن کو ذرا سا غیر محفوظ ہونے دیں، کیونکہ یہ بات کمفرٹ کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس لمحے پوری کائنات اچانک رک جائے، ہر کہکشاں، ہر ایٹم، ہر کوانٹم فلکچویشن، اور صرف آپ کا شعور باقی رہ جائے، تو کیا آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ کچھ رک گیا ہے؟ کیا آپ فرق محسوس کر پائیں گے؟ یا پھر فرق صرف اس وقت محسوس ہوتا ہے جب کچھ بدلتا ہے؟ یہی وہ دراڑ ہے جہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ مان لیا کہ وقت بہتا ہے کیونکہ گھڑیاں چلتی ہیں، کیلنڈر بدلتے ہیں اور جسم بوڑھا ہوتا ہے۔ لیکن گھڑی وقت نہیں ناپتی، وہ حرکت ناپتی ہے۔ کیلنڈر حقیقت نہیں بدلتا، وہ صرف گنتی کرتا ہے۔ اور جسم کا بوڑھا ہونا وقت کا ثبوت نہیں، یہ انٹروپی کا نتیجہ ہے۔ اگر کل پوری کائنات ایک ہی فریم میں فروزن ہو اور آپ کا ذہن اس فریم کو سیکوینس میں پڑھتا رہے، تو آپ کہیں گے وقت چل رہا ہے، جبکہ حقیقت میں صرف قاری حرکت میں ہے اور کتاب پہلے ہی لکھی جا چکی ہے۔ ذرا یہ سوال سنبھال کر سنیں، کیونکہ یہ سوال صرف سوچ کو نہیں ہلاتا، وجود کو ہلا دیتا ہے۔ اگر وقت واقعی چل رہا ہے تو ہم اسے محسوس کیوں نہیں کرتے؟ ہم گرمی محسوس کرتے ہیں، ہم دباؤ محسوس کرتے ہیں، ہم کشش ثقل محسوس کرتے ہیں، لیکن وقت؟ کبھی کسی نے وقت کو گزرتے ہوئے چھوا ہے؟ ہم صرف تبدیلی محسوس کرتے ہیں، اور شاید ہم نے تبدیلی کو ہی وقت سمجھ لیا ہے۔ یہاں سے بات خطرناک ہونا شروع ہوتی ہے۔ فزکس میں ایک تصور ہے جسے بلاک یونیورس کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی فلسفیانہ خیال نہیں، یہ ریلیٹیوٹی کا منطقی نتیجہ ہے۔ آئنسٹائن کی اسپیشل اور جنرل ریلیٹیوٹی یہ کہتی ہیں کہ اب کوئی یونیورسل چیز نہیں۔ جو لمحہ آپ کے لیے اب ہے، وہ کسی اور آبزرور کے لیے ماضی ہو سکتا ہے یا مستقبل۔ اگر اب سب کے لیے ایک جیسا نہیں، تو پھر وقت کا بہاؤ کس کے لیے حقیقی ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سائنس خاموش ہو جاتی ہے اور انسان بے چین۔ بلاک یونیورس یہ کہتا ہے کہ کائنات ایک 4 بعدی سٹرکچر ہے، 3 ڈائمینشن اسپیس اور 1 ڈائمینشن ٹائم۔ لیکن فرق یہ ہے، ہم اسپیس میں حرکت کر سکتے ہیں، وقت میں نہیں۔ یا شاید ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کی اجازت کا ایلیوژن دیا گیا ہے۔ اس ماڈل میں ماضی، حال، مستقبل سب پہلے سے موجود ہیں۔ کوئی لمحہ کریٹ نہیں ہو رہا، کوئی لمحہ ڈسٹروائے نہیں ہو رہا، سب کچھ موجود ہے۔ تو پھر فلو کہاں سے آتا ہے؟ یہاں نیورو سائنس داخل ہوتی ہے۔ بینجامن لبت کے ایکسپیریمنٹس نے ایک ڈسٹربنگ حقیقت دکھائی۔ دماغ فیصلہ کرنے سے پہلے ایکشن انیشیٹ کر دیتا ہے اور شعور کو بعد میں خبر ہوتی ہے۔ یعنی آپ فیصلہ نہیں کرتے، آپ کو فیصلہ محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح شاید ہم وقت کو نہیں جیتے، ہم وقت کو پرسیو کرتے ہیں۔ پرسیپشن اور ریالٹی کا فرق یہاں قاتل بن جاتا ہے۔ دماغ وقت کو ایک سیکوینس میں ارینج دین کرتا ہے کیونکہ سروائیول کے لیے سیکوینس ضروری ہے۔ اگر سب کچھ ایک ساتھ دکھ جائے تو کوئی میننگ باقی نہیں رہتی۔ انٹروپی کا کانسیپٹ یہاں کریٹیکل ہے۔ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کہتا ہے ڈس آرڈر ہمیشہ بڑھتا ہے۔ وقت کا تیر کسی گھڑی سے نہیں آتا، کسی کازمک کلاک سے نہیں آتا، بلکہ انٹروپی 2 سے آتا ہے۔ ہم وقت کو آگے جاتا ہوا اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ ٹوٹے ہوئے شیشے دوبارہ نہیں جڑتے، یادیں بنتی ہیں، الٹ نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں ٹوسٹ ہے، انٹروپی ہمیں ڈائریکشن دیتی ہے، ایگزسٹنس نہیں۔ یعنی انٹروپی یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ماضی کیوں یاد ہے، مستقبل کیوں نہیں، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ وقت خود کیا ہے۔ اب کوانٹم میکینکس اس کہانی کو اور بگاڑ دیتی ہے۔ ایکویشنز میں وقت اکثر ریورسیبل ہوتا ہے۔ میتھمیٹکس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ وقت آگے ڈالیں یا پیچھے۔ تو پھر irreversible ایکسپیرینس کہاں سے آتا ہے؟ کچھ فزسسٹ کہتے ہیں ٹائم فنڈامنٹل نہیں، ٹائم ایمرجنٹ ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ٹیمپریچر انڈیویجول ایٹمز میں نہیں ہوتا بلکہ کلیکٹیو بیہیویئر سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یونیورس میں وقت نہیں، صرف ایونٹس ہیں، اور ہم ان ایونٹس کے بیچ حرکت کرتے ہوئے وقت کریٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائیکیڈیلک سٹیٹس میں یا ڈیپ میڈیٹیشن میں لوگ کہتے ہیں وقت رک گیا تھا یا سب کچھ ایک ساتھ تھا۔ یہ میٹافر نہیں، یہ کوگنیشن کی فیلئر ہے سیکوینس مینٹین کرنے کی۔ اب ذرا یہ سوچیں، اگر کانشسنس ایک ریڈنگ ہیڈ ہے جو اسٹیٹک یونیورس میں موو کر رہی ہے، تو ڈیتھ کیا ہے؟ کچھ نیورو سائنٹسٹ اور فلاسفرز یہ پاسبلٹی رکھتے ہیں کہ ڈیتھ پر سیکوینس کولیپس ہو جاتی ہے۔ کوئی نیکسٹ فریم نہیں، کوئی پریویس فریم نہیں، صرف ٹوٹیلٹی۔
اسی لیے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز میں لوگ لائف ریویو کی بات کرتے ہیں. سب کچھ ایک ساتھ نظر آیا. یہ میموری نہیں، یہ ٹائم فلٹر کے ہٹنے کی رپورٹ ہو سکتی ہے. اور اب آخری سب سے انکمفرٹیبل سوال، اگر یونیورس اسٹیٹک ہے اور ہم موونگ آبزرورز ہیں تو کیا ہمارا اخلاق، ہمارا انتخاب میننگ لیس ہے؟ نہیں، کیونکہ میننگ سیکوینس سے پیدا ہوتی ہے، اسٹرکچر سے نہیں. کتاب مکمل ہو سکتی ہے لیکن کردار کا درد پھر بھی حقیقی ہوتا ہے. کریٹر اگر موجود ہے تو شاید اس نے وقت اس لیے نہیں بنایا کہ ہمیں قید کرے، بلکہ اس لیے کہ ہمیں برداشت سکھائے. کیونکہ بغیر وقت کے نہ صبر ہے، نہ انتظار، نہ ریگریٹ، نہ گروتھ، نہ فارگیونیس. ہم یونیورس میں سفر نہیں کر رہے، ہم خود کو انفولڈ کر رہے ہیں. یونیورس خاموش ہے، اسٹیٹک ہے، مکمل ہے، اور ہم اس کے اندر ایک سوال بن کر حرکت کر رہے ہیں. اور شاید جب آخری صفحہ آ جائے گا تو ہمیں پتہ چلے گا وقت کبھی چل ہی نہیں رہا تھا، ہم ہی تھے جو خود کو آہستہ آہستہ سمجھ رہے تھے. اور اب آخر میں اس سوال کو وہیں چھوڑنے کے بجائے جہاں یہ تکلیف دیتا ہے، ذرا آگے لے چلیں. اگر واقعی کائنات مکمل ہے، اگر ہر لمحہ کہیں نہ کہیں پہلے سے موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی بے معنی ہو گئی. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ معنی کریٹ نہیں ہوتے، ڈسکور ہوتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے کوئی شخص ایک پرانی کتاب دوبارہ پڑھ کر ہر بار نیا مفہوم نکالتا ہے. آپ کا آج کا دکھ، آپ کی آج کی غلطی، آپ کا آج کا سوال کسی کازمک رینڈمنس کا ایکسیڈنٹ نہیں، بلکہ ایک خاص سیکوینس میں رکھی گئی ایکسپیرینس ہے جسے جھیلنا، سمجھنا اور بدلنا آپ ہی کا کام ہے. شاید وقت اس لیے نہیں ہے کہ ہم جلدی میں جیں، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم برداشت سیکھیں، تاخیر کو قبول کریں اور نامکمل رہنے کا حوصلہ پیدا کریں. اگر سب کچھ ایک ساتھ دکھا دیا جاتا تو انسان ٹوٹ جاتا. اس لیے ہمیں صفحہ بصفحہ چلایا گیا. اور جب یہ سیکوینس ختم ہوگی، جب ریڈنگ ہیڈ خاموش ہو جائے گا، تو شاید ہمیں پہلی بار یہ احساس ہوگا کہ ہم کبھی آگے نہیں بڑھ رہے تھے، کبھی پیچھے نہیں جا رہے تھے. ہم تو ہمیشہ وہیں تھے، اسی مکمل کائنات میں، بس خود کو سمجھنے کی رفتار سیکھ رہے تھے. اور آخر میں دل سے ایک بات، اگر آپ یہاں تک رکے ہیں، اگر آپ نے اس خیال کو سنا، برداشت کیا اور خود سے سوال کرنے دیا، تو آپ صرف ویور نہیں ہیں، آپ روانی کے ساتھی ہیں. ہم جانتے ہیں یہ کانٹینٹ ایزی نہیں ہوتا، یہ بیک گراؤنڈ نوائز کے لیے نہیں بنتا، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ یہاں ہوتے ہیں وہ خاص ہوتے ہیں. آپ کی خاموش سننے کی صلاحیت، آپ کے تھاٹفل کامنٹس اور آپ کا دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہی روانی کو زندہ رکھتا ہے. اگر یہ بات آپ کے اندر کہیں اٹک گئی ہے تو کامنٹ میں لکھیں کہ آپ کس طرف جھکتے ہیں، وقت چل رہا ہے یا ہم چل رہے ہیں. اس ویڈیو کو اس دوست کے ساتھ شیئر کریں جو رات گئے ایسی ہی سوچوں میں کھو جاتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ روانی ایسے ہی سوال اٹھاتا رہے، بغیر شور، بغیر جلدی، صرف سچ کی تلاش میں، تو سبسکرائب کریں. آپ کی موجودگی، آپ کا وقت اور آپ کا اعتماد، ہم اسے معمولی نہیں سمجھتے. دل سے شکریہ اور بہت سا پیار.